ناصر صاحب کیا وجوہات ہیں؟ آج بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو تکراری منصوبے ہیں ان پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. کیا وجوہات ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے جس کے بلبوتے پہ وہ اس وقت حکومت میں کھڑی ہے نون لیگ، ان کو اعتماد میں نہیں لے رہی کسی فیصلہ سازی کے مرحلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 26ویں ترمیم کے دوران جب پاکستان پیپلز پارٹی مصروف عمل تھی ترمیم کے لیے اپنا کام کر رہی تھی اور کردار ادا کر رہی تھی، اسی دوران ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیے بغیر اس قسم کے فیصلے کیے گئے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی سرے ٹوٹلی ہر لحاظ سے اس کو کی نفی کرتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے. ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ سندھ کے جو معاملات ہیں، سندھ کے جو پانی کا مسئلہ ہے اور جو ہماری زراعت کی جو زمین ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بھی ڈیمیج ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنی ایگریکلچرل لینڈ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے واٹر کورس واٹر سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ آئینی حق ہے ہمارا کہ اگر کوئی فیصلہ سندھ کے بارے میں کیا جا رہا ہے کم از کم وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جاتا تاکہ جو ہماری جو سندھ کی نمائندگی ہے، جو عوامی بنیادی ہمارے مسائل ہیں اسی کو مد نظر رکھ کے وہ فیصلے کیے جاتے جن سے کہ عوام کو دقت اور پریشانی نہ ہو. یہ جو واٹر کورس سسٹم ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کیے بغیر اتنے بڑے فیصلے کر دیے گئے جس پہ ڈیفینیٹلی ہمارے گریونسز ہیں، اور واضح طور پر جو ہے ہم اس جو رویہ ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی ہم نے جو ہے وہ فارمولیٹ کی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس ایشو کے اوپر براہ راست مستقل رابطے میں رہے گی تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے. اور ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارا واضح طور پہ اسٹینڈ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسی چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی جس سے ہماری زراعت والی ایگریکلچرل جو فرٹائل لینڈ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اچھا ناصر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آج بلاول صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا. اگر حکومت اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیتی ہے تو کیا اس سندھو دریا پر کیا کسی کینال کی گنجائش ہے آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں بالکل اسٹیک ہولڈرز کو جب شامل کریں گے تو اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اسٹیک ہولڈرز آپ کے تمام جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں، ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے پاکستان کی پارٹی سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ عوام کی آواز ہے، وہ سب سرکار گیتوں کی آواز ہے، وہ سب شہید محترمہ بے نظیر گیتوں کی آواز ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے بنیادی منشور سے، بنیادی حصے سے اور سندھ کے پانی کے اوپر کسی قسم کو کمپرومائز کریں؟ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی سندھ کی فصلوں کو آباد فصلوں کو جو ہے وہ تباہ کرنے والے فیصلوں کے اندر شامل ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ بالکل واضح ہے، اس پہ دیر از زیرو ٹالرنس آن اٹ اینڈ دیر از نو کمپرومائز. اگر کوئی بھی بات ہو اس کے اندر جب تک پیپلز پارٹی کی مشاورت نہیں ہوتی پیپلز پارٹی سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فرم اسٹینڈ ہے وہ بالکل برقرار ہے. جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کہی ہے اسی بات کے اوپر پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یقین دہانی اس بات کی دلاتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ حتی الامکان ہر لیول پہ جا کر یہ بات کریں گے کہ یہ سندھ کے پانی کے اوپر ہم کسی قسم کے کمپرومائزز نہیں کر سکتے. اچھا ناصر صاحب آج جو ہے وہ سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. ہم نے دیکھا کہ وفاقی سرکار جو ہے وہ سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلا رہی. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیوں وفاقی سرکار سی سی آئی کے اجلاس سے بھاگ رہی ہے؟ ایکنک کا اجلاس بلایا انہوں نے، چولستان کینال کی منظوری اس میں شامل تھی، پھر وہ ملتوی ہو گیا، تو یہ سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ دیکھیے سی سی آئی کے اجلاس کی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا جو ہے مطالبہ بھی کیا ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ ہمارا حق ہے. تو اس سے جو ہے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. آج نہیں تو کل مل کر بیٹھ کر ان کو بات کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ اہم معاملات ہیں، یہ وہ اہم مسائل ہیں جس کو ہم سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ سندھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو نارتھ سے پانی آتا ہے، جو نارتھن ایریا سے ہوتا ہوا پانی آتا ہے، اس کا واٹر فلو کا جو سسٹم ہے، جو واٹر کورس ہے، اس کا امپیکٹ اینڈ میں جا کے جو ٹیل اینڈ پہ آتا ہے وہ ہم برداشت کرتے ہیں. اس کا جو پانی نہیں ہوگا تو سندھ میں جو ہے فصلیں ہماری وہ تباہ ہونا چاہتے جاتی ہیں. جب کوئی سیلاب آ جاتا ہے نہ جاتا ہے تب ہمارا جو ہے سندھ کے اندر ہمارے جو آباد زمینیں ہیں زراعت کی وہ متاثر ہوتی ہیں. اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ
وفاق کا رویہ کوئی خاطر خواہ نہیں رہا. پیپلز پارٹی نے بہت کچھ اپنی خدمت اپنی مدر آپ کے تحت ہم نے بہت کام کیا. خود سندھ حکومت نے بہت تیزی سے اس پہ کام کیا ہمیشہ. لیکن چونکہ یہ جیوگرافک ہماری جو جیوگرافکلی جو ہماری امپورٹنس ہے، جو سگنیفیکنس ہے، جو ویلیو ہے، اس کو ہم بالکل ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دے سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کتنا بڑا ایک اثر رکھتی ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ کتنی متاثر ہوئی ہیں، ہماری زراعت متاثر کتنی ہوئی ہے، ہمارا لائف اسٹاک کتنا متاثر ہوا ہے. تو موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے پانی کے ایشوز کے اوپر. اور اگر ہم پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ جو ہے غیر سیراب جگہوں کے اوپر ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، کہ جو ایکچوئل صدیوں سے ہمارا واٹر فلو سسٹم چل رہا ہے وہ متاثر ہوگا، وہ ڈسٹرب ہوگا. ان فصلوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زرعی ایگریکلچرل لینڈ کو جو ہے وہ ویران کر دیں اور ہم ایسے فیصلے کر دیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہماری زراعت متاثر ہو، ہمارا کسان متاثر ہو اور ہماری جو ہے پیداوار متاثر.